اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اچھا، یہ جو مضمون آ رہا ہے اس کا پرانے مضمون سے ہم تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ پچھلے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم کو بتائی وہ یہ ہے کہ مشکل اگر ہو رہی ہے تم کو تو تم ہجرت کرو، تم جہاد کرو۔ تو کوئی ہجرت کرے گا یا کوئی جہاد کرے گا تو دونوں میں سفر درکار ہے، ٹریول کرنا ہے اس کو۔ تو لہٰذا جب سفر کر رہا ہے کوئی شخص تو اس میں اللہ تعالیٰ نماز کی سہولت دے رہا ہے، اس کو ہم قصر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم قصر کی نماز کے احکامات اب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جبکہ تم کو اندیشہ ہو کافر تم کو ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو تقصرو لفظ آیا ہے، اس سے نماز قصر، صلاۃ القصر کے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا۔ کیا چیز کم ہو جاتی ہے؟ رکعات کم ہو جاتی ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی 2 فرض ہیں، وہ ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو 4 فرائض والی نمازیں ہیں ان میں کمی ہوتی ہے اور وہ 4 کے بجائے 2 ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں، 3 کا تو آدھا نہیں ہو سکتا تو وہ 3 کے 3 ہی رہتے ہیں۔ تو فجر اور مغرب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں 2 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کمی ہوئی۔ دوسری کمی کیا کہ سنتیں نہیں پڑھی جاتی، جن کو موقدہ سنتیں ہم کہتے ہیں، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ تم کب قصر کرو؟ جبکہ تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ حالات اسلام کے بہتر ہو گئے، کافروں کا خوف، ان سے جنگ، یہ ساری باتیں کم سے کم ہوتی چلی گئی، لیکن سفر تو پھر بھی ہے۔ دیکھیں، ہجرت کے لیے سفر کرتا ہے، جہاد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن ہر سفر کیا ہجرت جہاد کے لیے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ ایسے گھومنے پھرنے کے لیے کرتے ہیں، کبھی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سفر کی تو بہت سی اقسام ہیں۔ تو صحابہ کو یہ خیال آیا کہ سفر میں خوف ہوگا تو قصر کریں گے اور اگر امن ہوگا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پھر اس کا جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی خیال یہی آیا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ھذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا، اللہ نے اس کو صدقہ کیا ہے تمہارے اوپر، فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ خوف ہو تو بھی قصر کر سکتے ہیں اور خوف نہ ہو تو بھی قصر کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو ایک تو رکعت میں کمی ہو گئی، یعنی کہ فرض رکعت میں کمی ہو گئی۔ سیکنڈ کمی کس میں ہو گئی؟ موقدہ سنتوں کے اندر کمی ہو گئی۔ اور مزید سہولتیں بھی سفر کے ساتھ ہم کو ملتی ہیں سفر کی نماز میں۔ اور کیا سہولت ہے؟ سہولت یہ ہے کہ ہم نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز تو کسی کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوگی، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا، باقی بچی 4 نمازیں، تو ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں، اور پھر باقی کتنی بچ گئیں؟ مغرب اور عشاء، تو مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ چاہیں تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں،
یا چاہیں تو ظہر کی نماز نہیں پڑھیں بلکہ اس کو ڈیلے کر دیں اور ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو کتنے پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ عصر کے 2 رکعت. تو 2 ظہر کے پڑھے 2 عصر کے پڑھے, 2 نمازیں ہماری پوری ہو گئیں. اگر ظہر کے ساتھ جمع کر لی تھیں تو پھر آپ سوچیں کتنا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی, حالت سفر میں ہے. اس کے بعد پھر اگلی نماز کب پڑھیں گے؟ چاہے تو مغرب کا جب وقت شروع ہو جائے تو مغرب کے وقت مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لیں. 3 مغرب اور 2 عشاء, 5. 3 مغرب کی پڑھی پھر 2 عشاء کی پڑھ لیں. چاہے تو مغرب پہ نہ پڑھیں, چھوڑ دیں, تو کب پڑھیں پھر؟ عشاء کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ پہلے مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. آرڈر برقرار رکھنا ضروری ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ سہولت لیں تو کسی کی نماز سفر میں قضا نہیں ہو سکتی. اگر ہم نمازوں کو جمع کرنے کی جو سہولت ہم کو دی گئی ہے اس کو ہم استعمال کریں. فجر کے وقت تو سب گھر میں ہی ہوتے ہیں, ہوٹل میں ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں, پڑاؤ کے مقام پر ہوتے ہیں. اس کے بعد ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا گیپ ہے, کئی گھنٹے مل گئے اپنا کاروبار کرنے کے لیے, جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پھر لوٹ کے ٹھکانے پر آئے تو اب مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لی. تو ایک یہ بھی سہولت ہے. تیسری سہولت جو کہ سفر کی حالت میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی ملنا دشوار ہوا ہے, پانی نہیں مل رہا, تو تیمم کی اللہ نے سہولت دے دی ہے. تو اب سفر میں کون نماز پڑھے گا؟ جو کہ حضر میں پڑھتا تھا. 2 الفاظ ہیں, سفر اور حضر. سین فا را سفر اور حضر ہا ضاد را. حضر ہم اردو میں کہتے ہیں, حضر ہا ضاد را. حضر کا مطلب مقیم, اسٹیشنری, سیٹلڈ. سفر کا مطلب ٹریولر, سیٹلر اینڈ ٹریولر. تو سفر اور حضر. تو سفر میں کس کو خیال آئے گا نماز کا؟ جو کہ جب مقیم ہوتا ہے, اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, تب نماز کا اہتمام کرتا ہے, اسی کو تو سفر میں بھی خیال آئے گا. اور جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا, سفر میں کہاں اس کو خیال آنا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سفر کی نماز اور سفر کی ڈیفینیشن میں فلیکسیبلٹی ہے, اس میں گنجائش ہے, لچک ہے. اس لیے کہ قرآن نے کوئی ڈسٹنس نہیں بتایا اور کوئی دنوں کی تعداد نہیں بتائی کہ اتنے دور جاؤ اور اتنے دن کے لیے جاؤ تو سفر ہوگا. احادیث میں بھی ہم کو اسپیسیفک حدیث نہیں ملتی کہ جس میں آپ نے ہم کو نمبر بتایا ہو کہ اتنے دن تک اگر تم نکلے ہوئے ہو گھر سے تو تم سفر کی حالت میں سمجھے جاؤ گے, اور اتنا ڈسٹنس تم نے ٹریول اگر کیا ہے تو تم پھر سفر کی حالت میں سمجھے جاؤ گے. یہ اسپیسیفک ہم کو حدیث نہیں ملتی. تو کس سے ڈرائیو کیا صحابہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ ہمیں جو بھی فگرز ملیں گے ڈسٹنس کے یا دنوں کے, وہ علماء کا اجتہاد ہے, صحابہ کا اجتہاد ہے. اچھا, اجتہاد کہاں کیا جا سکتا ہے؟ فرض میں کہ غیر فرض میں؟ کوئی اجتہاد کر سکتا ہے کہ ہم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ کوئی کر سکتا ہے اجتہاد؟ نہیں کر سکتا. فرائض میں کوئی اجتہاد نہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا فرض نہیں ہے, یہ رخصت ہے, اجازت ہے. کلیئر؟ ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر سفر میں قصر کرنا فرض ہوتا تو جیسے باقی فرض نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بالکل واضح احکامات دے دیے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض, ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض. آپ نے ٹائم بتا دیا اس کا, آپ نے رکعتیں بتا دیں. اسی طرح پھر آپ ہم کو سفر کے بارے میں بھی ہمیں آپ عادات دے دیتے کہ اتنا فاصلہ اتنے دن. رکعت ہمارے پاس ہیں کہ بھی آدھی ہو جائے گی نماز, 4 رکعتیں جو ہیں وہ 2 پڑھی جائیں گی. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سفر کی نوعیت کیا ہے. اصل میں سفر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, فزیکل اور مینٹل ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے. انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکال آتا ہے. اچھا, سفر کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں
تو وہ کیا ہوتا ہے مسافر؟ وہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا، اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں لیونگ آؤٹ آف دا سوٹ کیس. سامان اس نے باندھا ہوا ہوتا ہے، اپنا گھر دارالمقام اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے. اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں. گھر سے نکلنے میں اور سفر پر جانے میں بڑا فرق ہے. بازار جاتے ہوئے کوئی نہیں کہتا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، یا نوکری پر جاتے ہوئے کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا اچھا ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں، یا ہم تو انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں تو ہم تو ٹریول کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو ہمیں معلوم ہے کہ عام گھر سے نکلنے میں اور سفر پر نکلنے میں فرق ہوتا ہے. تو ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں صحابہ سے جس میں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا ہے کہ آپ نے سفر میں قصر کیسے کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ ایک ان کے ہاں میجرمنٹ تھا، 7 کلومیٹرز کا ایک فرسخ بنتا ہے، 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ. تو جب آپ 3 فرسخ کے سفر پر نکلتے کتنے کلومیٹر بنے؟ 21، 7 3 21. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ شہر سے نکلنے کے بعد، جیسے اب مدینے میں رہتے تھے تو ہر شہر کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے. تو مدینے سے نکلنے کے بعد جب 21 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے تھے تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تبھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ سفر میں قصر کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ قصر کیا، کبھی نماز پوری نہیں پڑھی. ٹھیک، ہمیشہ قصر کیا. اور دوسری چیز کیا کہ فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں، اور وطر جو عشاء کے ساتھ ہم وطر پڑھتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں چھوڑے. اچھا، اب اس کی حکمت دیکھتے ہیں کہ ہمیں فاصلہ اور دن اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا. ریزن یہ ہے کہ ڈگری آف ڈیفیکلٹی دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص پیدل سفر کر رہا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے اکثر پیدل، یا کھلے آسمان کے نیچے سفر کر رہے ہوتے تھے، اونٹ ہوتا تھا یا خچر ہوتا تھا اس پہ سوار ہوتے تھے، یا پیدل کوئی سامان اپنا اٹھا کے اگر چل رہا ہے، چلے اونٹ پر بھی سوار ہے اگر یا خچر پر بھی سوار ہے، تو ریگستان کی گرمی کا اندازہ لگائیں. کھلے سورج کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے دھول اور مٹی اور اس میں بھوک اور پیاس اور ساری مشقتیں برداشت کر رہا ہوتا تھا مسافر. تو وہ اگر 21 کلومیٹر پہ بھی کر رہا ہے تو بالکل صحیح ہے. خود اگر ہمیں چلنا پڑے 21 کلومیٹر، کراچی سے باہر نکلیں، جو بھی شہر ہیں ہم، اگر نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، ہم ٹوکیو میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی، اپنے شہر کی باؤنڈری سے باہر نکلے، ایک تو پورا راستہ وہ چلے اپنے گھر سے لے کر کہاں تک پہنچے؟ شہر کی باؤنڈری تک، شہر کی سرحد تک، اور پھر اس کے آگے پھر پیدل چلے، اپنا سامان خود اٹھایا ہوا ہے، اور کوئی پہیوں والے سوٹ کیس نہیں ہے، اپنا سامان خود اٹھایا ہوا ہے، اور کھانا اور پانی لے کے بھی خود چلنا ہوتا تھا لوگوں کو، کوئی ہوٹل نہیں ہوتے تھے راستے میں. تو سارا سامان لے کے پھر مزید شہر سے باہر 21 کلومیٹر چل گئے. تو مشقت دیکھیں نا کتنی ہے. تو وہاں وہ قصر کریں تو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا، اب اگر کوئی گاڑی میں 21 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، یا گاڑی کے اندر ہیٹنگ ہے اور آرام سے اس کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی سامان نہیں اٹھانا، بڑی آرام دہ سواری ہے. تو پیدل چلنے والے کے مقابلے میں تو مشقت اتنی نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ 21 کلومیٹر شہر سے باہر نکل کر واپس آنا مجھے سفر نہیں لگ رہا، تو نہ کرے قصر اس کے اندر، نارمل نماز پڑھ لے، اور چاہے تو قصر کر لے. ہم تو نہیں منع کریں گے، ہم اس پہ گرفت نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں سفر کی مشقت اٹھا رہا ہوں. اچھا، اب ایک اور بات دیکھیں. اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں بالکل گھر جیسا آرام ہے، بعض لوگوں کے 2 گھر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لاہور ایک کراچی، یا مثال کے طور پہ ایک پاکستان ایک امریکہ، جہاں بھی
2 گھر ہوتے ہیں، لوگ اپنے 2 گھر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل گھر جیسا ہے، وہ اپنا ہی گھر ہے. یا سفر کر کے والدین کے گھر میں گئے ہیں، یا سفر کر کے اولاد کے گھر میں گئے ہیں، تو اس میں اگر بالکل گھر جیسا آرام ہے اور وہ نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں قصر کروں تو نہ کریں، پوری نماز پڑھ لیں. یاد رکھیں، اسی لیے ہم نے بات کی ہے کہ قصر کرنا فرض نہیں ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن سنت کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ قصر کی. تو جو قصر کی علت بتاتے ہیں علماء کہ قصر کیوں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کی علت ہے سفر، چاہے آرام دہ ہو سفر یا تکلیف دہ ہو سفر. سفر اگر ہے تو قصر کر سکتے ہیں، چاہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہوں یا اکانومی میں کر رہے ہوں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں کر رہے ہوں، ایئر کنڈیشن سواری میں کر رہے ہوں یا پیدل کر رہے ہوں، سفر ہے تو اس میں قصر کر سکتے ہیں. اور اگر خود یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں بالکل کمفرٹیبل ہوں اور میں اب یہاں پر پوری نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو پوری نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ سفر کر کے گئے ہوں، 2 بہنیں ہیں، ایک کر رہی ہے قصر ایک نہیں کر رہی، تو کون برا ہے اس میں سے؟ کوئی بھی برا نہیں ہے، دونوں کے پاس اختیار ہے، جیسے مرضی کر لیں. اچھا، پھر علماء نے آگے کچھ مدت ہم کو بتائی ہے کہ کتنے دن کا سفر کرنے کا ارادہ ہوگا تو پھر ہم قصر کریں گے. تو جو امام احمد ابن حنبل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اگر 4 دن کی نیت سے کہیں جا رہا ہے تو پھر وہ قصر کرے گا 4 days. اس میں آنا اور جانا الگ ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں 4 دن رہوں گا، پیر منگل بدھ جمعرات رہوں گا، ٹھیک ہے. تو اب اتوار کو اس نے سفر کیا اور وہ پھر جمعے کو بھی سفر میں ہوگا، تو سفر والے دن نکال دیں، جو قیام کے دن ہیں وہ 4 ہیں. تو منیمم ہم کو یہ مدت یہ ملتی ہے. اور بعض لوگ اس کو لے لیتے ہیں، وہ 3 دن کے اندر ان کا جیٹ لیگ اتر جاتا ہے، کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں الحمدللہ، تو ان کو لگتا ہے کہ مجھے قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپوزنگ ہم 1 مہینے کے لیے کہیں رہنے گئے ہیں، وہ اگر 1 مہینے کے لیے ارادہ کر کے ہم ٹکٹ بک کرا کے جاتے ہیں نا، ہم تو باقاعدہ، ہم کو پتہ ہے ریٹرن سیٹ میری فلاں تاریخ کی ہے. اگر 4 دن کے اندر کی ریٹرن ٹکٹ کی ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے یا ریٹرن سیٹ ہے ہماری، تو کیا کریں گے؟ 4 دن قصر کریں گے. اچھا، اگر 1 مہینے کے بعد ہماری ریٹرن سیٹ ہے تو پہلے 4 دن قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ فرسٹ 4 days قصر کریں گے، پھر نارمل نماز شروع کریں گے، یا ڈے 1 سے پوری نماز پڑھیں گے؟ ڈے 1 سے پوری نماز پڑھیں گے، جیٹ لیگ ہو نہ ہو، اب جو بھی ہو، اب آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے دن سے ہی پھر پوری نماز پڑھیں گے. اچھا، یہ جیٹ لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا. جیٹ لیگ کیا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے بہت سارے ٹائم زونز کو ٹریورس کر لیا، عبور کر لیا، تبھی جیٹ لیگ ہوتا ہے نا. اس زمانے میں تو نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس صورت میں علماء اجازت دے دیتے ہیں کہ جب تک آپ کا جیٹ لیگ چل رہا ہے آپ قصر کر سکتے ہیں یا نمازیں جمع کر سکتے ہیں. چلیں ان کو آدھا نہ کریں، جمع کر لیں. اس لیے کہ جیٹ لیگ جن کو ہوا ہے آپ کو اندازہ ہوگا، دماغ اڑ جاتا ہے انسان کا، بالکل کچھ نہیں پتہ چلتا، ابھی تک جاگ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے جو نیند آتی ہے انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کب سوئے اور کب اٹھے. تو اس میں اگر کوئی قصر نہیں کرنا چاہتا تو رکعات کم نہ کرے، نمازیں جمع کرنے کی اجازت وہ دے دیتے ہیں پھر کہ آپ جمع کر لیں. کیا کوئی شدید نیند آ رہی ہے تو آپ کیا کریں؟ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں، پھر سو جائیں، رائٹ. اور پھر دیکھیں نا، پھر بات ساری کیا ہے؟ تقوی کی بات ہے کہ پھر اس اجازت کو، اس رخصت کو پھر ہم مس یوز نہ کریں. جیسے ہی دماغی حالت ٹھیک ہو، جیسے ہی نیند قابو آئے، پھر اپنی نارمل نماز شروع کر دیں. تو دیکھیں وقت کے ساتھ حالات کے حساب سے پھر علماء ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فتوے دے رہے ہوتے ہیں، پھر اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جیٹ لیگ کے لیے پھر یہ الحمدللہ اجتہاد کیا ہے کہ چاہے آپ کہیں 2 مہینے کے ارادے سے بھی گئے ہیں، اصولی طور پہ کیا بات ہے کہ ڈے 1 سے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے،
لیکن چونکہ آپ نے شارٹ ٹائم کے اندر ٹائم زونز کراس کیے ہیں تو وہ ایک ظاہر ایک معذوری ہے، ایک مجبوری ہے، تو لہٰذا اس میں پھر رخصت ہے کہ ہم کچھ دن قصر کر لیں یا نمازیں جمع کر لیں اور اس کے بعد پوری نماز شروع کر دیں۔ اچھا، اور جو سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ کتنے دن کے ارادے سے جائیں تو قصر کرتے رہیں، وہ ہم کو حنفی فقہ میں ملتا ہے 19 دن، کہ اگر ہم 19 ڈیز کہیں رکنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہم 19 ڈیز تک کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں۔ تو قصر میں کیا کیا آیا؟ نمبر 1 رکعت کم کرنا، نمبر 2 جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ورڈ آف کوشن جس کو کہا جاتا ہے کہ نمازوں کو بھی بلا وجہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہم سفر میں ہیں لہٰذا ہم تو ضرور نماز جمع کریں گے۔ کوشش کریں کہ چاہے نماز قصر کر رہے ہیں لیکن وقت پر پڑھیں، لیکن بہرحال اس میں گنجائش ہے، رخصت ہے۔ تو یہ ابن عباس کی رائے ہے 19 دن والی۔ اچھا جی، اب دیکھیں آج کل جیسے معاملہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ اپنے گھر لوٹ کے ہم کب جائیں گے۔ ان کی سیٹ بک ہوئی ہوئی تھی لیکن فلائٹس رک گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، اب وہ مسافر بن گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ فلائٹس کب کھلیں گی۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ مسافر کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں کب واپس گھر لوٹ کر جاؤں گا تو وہ حالت سفر ہی میں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہیں سفر کر گیا اور لوگ کہاں پھنسے ہوئے دنیا میں، وہ اس نیت سے گئے تھے کہ بھئی ہم 4 دن کو جا رہے ہیں، 2 دن کو جا رہے ہیں، 6 دن کو جا رہے ہیں، وہ پتہ چلا وہ تو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے، انتظار میں ہے کہ اب فلائٹ کھلے، جب فلائٹ کھلے۔ تو ایسی صورتحال میں جس میں کہ پتہ ہی نہ ہو مسافر کو کہ میں کب واپس جاؤں گا، کل بھی جا سکتی ہوں، اگلے ہفتے جا سکتی ہوں، تو جب تک وہ وہاں پر ہوگا وہ مسافر ہی ٹریٹ کیا جائے گا اور وہ قصر پڑھ سکتا ہے۔ 2 مہینے 3 مہینے وہ قصر پڑھتا رہے، اس کی اجازت ہے۔ کلیئر؟ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے اس میں؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ہم لوگ۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کا سفر کیا تھا تو آپ نے 20 دن قصر پڑھی تھی، 20 ڈیز، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی واپس لوٹ کے کب جائیں گے۔ کلیئر ہو گیا آپ کو یہ؟ اب ایک اور چیز، ہو سکتا ہے ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم مکہ جاتے ہیں، ہم مدینے جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں جاتے ہیں مثال کے طور پہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں بعض دفعہ، تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں کہ پوری پڑھتے ہیں؟ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد حرام میں جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کا اصول ہم سمجھ لیں کہ اگر سفر کی حالت میں ہم ہیں اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اگر 4 رکعت پڑھے گا تو پوری جماعت 4 رکعت پڑھے گی، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر۔ اس لیے ہم مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پوری نماز پڑھتے ہیں، اس میں چوائس نہیں ہے، ہمیں 4 ہی پڑھنی ہے۔ اچھا، کسی کی جماعت مس ہو گئی اور وہ ہوٹل میں پڑھ رہا ہے تو کیا چوائس ہے اس کے پاس؟ قصر کرے یا پوری پڑھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا سچویشن ہے کہ جو نماز پڑھا رہے ہیں امام، انہوں نے 4 رکعت پڑھی ہے، مقیم ہیں وہ اوبویسلی۔ اچھا، اب کیا اگر سپوزنگ امام خود مسافر ہیں تو امام اگر مسافر ہیں تو ان کو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ پیچھے جماعت جو ہے سارے کے سارے مسافر ہیں اس کے اندر کہ مقیم بھی ہیں؟ مقیم بھی ہیں۔ تو اگر امام مسافر ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرا سکتا تھا؟ کوئی جرت کر سکتا تھا؟ کوئی چاہ سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں۔ تو آپ نے جماعت کرائی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا لوگوں سے کہ ہم مسافر ہیں، ہم 2 پڑھیں گے، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ تو لوگوں نے جو مقیم تھے انہوں نے کھڑے ہو کے باقی 2 رکعت پڑھ لیں۔ کلیئر؟
تو بات یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، اور جو پیچھے مقتدی ہیں، مقتدی مطلب جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اگر مقیم ہیں تو وہ پوری 4 رکعت پڑھیں گے۔ اس سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جماعت کی جو ہم کو پتہ ہونی چاہیے، کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے دائیں جانب سلام پھیرا وہ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتے ہیں، امام نے بائیں جانب سلام پھیرا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں۔ تو اگر ایسے کریں گے تو کیا باقی 2 رکعت پڑھ سکیں گے؟ وہ تو سلام پھیر چکے، نماز پوری ہو گئی نہیں۔ تو جماعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر چکے اس کے بعد مقتدی سلام پھیرنا شروع کرتا ہے۔ جب امام کی تسلیم مکمل ہو جاتی ہے تو مقتدی کی تسلیم شروع ہوتی ہے۔ یہ ہم میں سے خواتین میں سے تو اکثر کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی، اکثر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر رہی ہوتی ہیں۔ تو امام کا اقتداء کرنا ہوتا ہے، امام پہلے وہ عمل کر لیتا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پیچھے والوں نے سلام نہیں پھیرا، تبھی تو پھر آپ نے کہا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ تو انہوں نے پھر سلام چونکہ نہیں پھیرا تھا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ ٹھیک، تو ہمیں سفر کا کیا پتہ چلا کہ فلیکسیبلٹی ہے، فاصلے کی فلیکسیبلٹی ہے اور ڈیز کی بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کتنی ڈسپلیسمنٹ فیل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت قطعی ضرورت نہیں ہے قصر کرنے کی، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، میرے اپنے بیٹے کا، میری اپنی بیٹی کا، اپنی بہن، اپنے والدین کا گھر ہے، آئی ایم ٹوٹلی کمفرٹیبل، لیکن میں اس لیے قصر کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تو لہٰذا کر لیں۔ اگر فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں قصر نہیں کر رہی، میں پوری نماز پڑھنا چاہتی ہوں، پوری پڑھ لیں۔ رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن کون سا تھا بتائیں؟ مکہ کے مدینہ؟ مکہ کے باشندے تھے۔ آپ جب گئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ پوری پڑھیں، لیکن کیا آپ نے پڑھی پوری؟ نہیں پڑھی۔ تو ہم اعتراض کسی پہ نہیں کر سکتے، جو کر رہا ہے قصر اس کو کرنے دیں، جو نہیں کر رہا اس کو بھی کرنے دیں۔ ٹھیک، جو جمع کر رہا ہے کرنے دیں، جو نہیں کر رہا، نہیں جمع کر رہا، نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ تو جو ایک احتیاط والا لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ ٹریول، جب آپ سواری پر سوار ہیں، ٹرین پہ، جہاز پہ سوار ہیں، تب آپ نمازیں جمع کریں قصر میں۔ ایک دفعہ جب آپ اتر کر کسی گھر پہ، ہوٹل میں، ٹھکانے پر آ گئے تو وہاں بہتر ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، چاہے قصر کریں۔ لیکن کوئی اگر ٹورسٹ بن کر گیا، اب ٹور لیا اس نے 6، 7، 8، 10 گھنٹے کا، اس میں تو ٹائم نہیں ملے گا نا، اس کو عام طور پہ جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ تو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے نا کہ جہاں مسجدیں بنی ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جمع کر لے۔ یعنی بتانا کیا مقصد ہے کہ اس میں بہت گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر ہارڈ اینڈ فاسٹ باؤنڈریز بنی ہوئی نہیں ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مشقت کتنی محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ الحمدللہ۔ چلیں، تو یہاں تک تو کس کا ذکر آیا؟ صلاۃ قصر کا ذکر آیا ہے۔ اب آگے صلاۃ الخوف کے احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہیں اور حالت، یعنی مطلب کیا ہے کہ حالت جنگ ہے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا اسلحہ لیے رہے، فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ان کو چاہیے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرے گروہ کو آگے آ جانا چاہیے۔ کون سا گروہ؟ لم یصلوا، جس نے کہ اب تک نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو ان کو چاہیے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیاخذوا حذرہم واسلحتہم، اور ان کو چاہیے چوکنے رہیں اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو، وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ رکھ دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن وخذوا حذرکم، چوکنے پھر بھی رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لمبی آیت ہے، سمجھنے کی آیت ہے، سکون سے دیکھتے ہیں اس کو۔ دیکھیں اب کیا کہا جا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ قتال، رائٹ؟ قتال کا مرحلہ ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ دشمن موجود ہے، فوجیں دونوں آ چکی ہیں، حملے کا خطرہ ہے، کچھ نہیں پتہ حملہ کب ہو جائے، تو اس کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ خوف۔ اسے کس چیز کا خوف ہے؟ حملے کا خوف ہے، حملے کا خطرہ ہے۔ ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی وہ تو الگ کہانی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر کہ عین میدان جنگ میں احکامات نہیں دیے جا رہے۔ ابھی کیا ہے کہ ابھی فوجیں آمنے سامنے ہیں، جنگ کی تیاری ہے، کچھ نہیں پتہ حملہ کب ہو جائے، تو اس میں اب صلاۃ خوف ہے، اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ اچھا، صلاۃ قصر میں بھی ہم نے دیکھا اللہ نے تخفیف کی ہے، رائٹ؟ 4 کی جگہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 2 پڑھنی ہیں۔ اچھا، جو صلاۃ خوف ہے یہ صلاۃ قصر سے بھی ہلکی ہے، اور بھی زیادہ ہلکی ہے، تعداد میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ میکسیمم کتنے کم ہو سکتی ہیں رکعتیں صلاۃ قصر میں؟ میکسیمم کتنی کم ہوئی ہیں؟ 2۔ اچھا، تو اماؤنٹ کم ہوا ہے، لیکن کیا صلاۃ قصر چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے انسان؟ نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پورے آداب تو اس کو رکھنے ہیں۔ صلاۃ خوف میں کمیت اور کیفیت دونوں کے اندر کمی ہے، کیفیت کمیت دونوں میں تخفیف ہے۔ کمیت کیا؟ نارملی 4 ہوتے ہیں فرض، ظہر کے، عصر کے، عشاء کے، قصر میں ہوتے ہیں 2، رائٹ؟ خوف میں 1، 1۔ 4 کی جگہ کتنے رہ گئے؟ 1 رکعت رہ گئی ہے صرف۔ یہ تو ہوئی کمیت، کوانٹٹی کے اندر فرق۔ اچھا، اور کیفیت میں فرق کیسے ہوا؟ نارمل نماز کے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے رہو، رائٹ؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ صلاۃ قصر کے اندر کیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ صلاۃ خوف میں چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سامان اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف اشارے سے رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، اتنی سہولت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا، طریقہ کیا ہوگا تو یہاں بتایا، دیکھیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ فوج لے کے نکلے ہیں، حملے کا خطرہ ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا کریں؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو جائیں، آپ امام ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اب آپ کے بعد جو بھی کمانڈر ان چیف ہوگا وہی امام ہوگا، یا چلیں اگر وہ خود امام نہیں تو جو بھی نماز پڑھا رہے۔ اب کیا ہوگا کہ جو فوج ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا تو پوری فوج ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، اگر فوج خود چھوٹی سی ہے، 200-400 لوگ ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب ہزاروں ہیں، 80-90 ہزار، 1 لاکھ 2 لاکھ ہیں، تو دیٹس اے ہیوج نمبر، اس فوج کو تو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہوگا کہ ان کے اپنے، اوبویسلی ان کی سب ڈویژنز ہوں گی، ان کے اپنے دستے بنیں گے نا چھوٹے چھوٹے، تو ہر دستے کا پر ایک امام بنے گا۔ یہ ایکچولی باتیں اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا امپریکٹیکل باتیں ہو رہی ہیں،
2 لاکھ کی فوج ہے، اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے 2 کے اندر؟ تو آبویسلی نہیں ہو سکتا وہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے آپ کے پاس لاکھوں کی فوج نہیں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی فوجیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو اگر چھوٹی فوج ہے تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے، اگر بہت بڑی ہے تو اس کے گروپس بن گئے ہیں، اور ہر گروپ اس طریقے سے نماز پڑھے گا. کس طریقے سے؟ کہ ہر سب ڈویژن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اپنی پوزیشن پہ رہے گا، واچ فل رہے گا، دشمن کو دیکھتا رہے گا، اور امام نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا ہے، ایک حصہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، حالات دیکھے گا امام، حالات کیسے ہیں اس کے حساب سے پھر امام نماز پڑھائے گا. موسٹ پرابیبلی سفر میں ہے تو 2 ہی پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ 2 کی نیت کرے گا. اب کیا ہوگا کہ امام نے 1 رکعت نماز پڑھائی، تو وہ جنہوں نے کہ 1 رکعت پڑھ لی وہ دستہ واپس اپنی جگہ چلا جائے گا. 1 ہی رکعت پڑھی ہے انہوں نے، بس اونلی 1، وہ اپنی جگہ چلا جائے گا، اور امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ اب کیا موومنٹ ہو رہی ہے امام کے پیچھے؟ جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی تھی وہ جا رہے ہیں، اور جن کو 1 اور رکعت اب پڑھنی ہے وہ آ رہے ہیں. تو امام کو 2nd رکعت چھوٹی رکھنی ہے کہ لمبی؟ 2nd رکعت جو امام پڑھا رہا ہے چھوٹی پڑھائے گا کہ لمبی پڑھائے گا؟ اس کو زیادہ دیر کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ سارا پیچھے ری شفلنگ جو ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، رائٹ؟ تو لہٰذا وہ لمبی رکعت پڑھائے گا، 2nd والی، زیادہ دیر وہ کھڑا رہے گا. ایکچولی نارمل نماز میں اپوزٹ ہوتا ہے، پہلی رکعت سب سے لمبی ہوتی ہے، 2nd اس سے چھوٹی، 3rd اس سے چھوٹی، 4th اس سے چھوٹی. یہ سائیکل اس طرح چلتی ہے نارمل نماز کی. اس لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صلاۃ خوف میں اپوزٹ ہے. پہلی رکعت ہو گئی، 2nd میں زیادہ دیر وہ کھڑا ہوگا، لمبی رکعت ہوگی، یہاں تک کہ ایک دستہ چلا گیا، دوسرا دستہ آیا، امام کے پیچھے صفیں بنائیں، اس نے بھی 1 رکعت پڑھی، بس یہ صلاۃ خوف ہے. تو امام کی کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 2. مقتدیوں کی کتنی ہوئیں؟ 1. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صلاۃ السفری رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعت ہے، وصلاۃ الحضری 4، مقیم کی نماز 4 رکعت ہے، وصلاۃ الخوف رکعت، صلاۃ خوف 1 رکعت ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہم کو یہاں بتایا گیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل زندگی میں 14 ٹائمز 14 دفعہ صلاۃ الخوف پڑھی. اچھا، تو یہ کیسے پڑھائی گئی ہے؟ جماعت کے ساتھ، رائٹ؟ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے سب نے. اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جماعت کی. لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک، فار واٹ ایور XYZ ریزن کہ جماعت ہو سکے، تو پھر صلاۃ الخوف تنہا بھی انسان پڑھ سکتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت 239 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چاہے تم پیدل چل رہے ہو یا سوار ہو، نماز پڑھ لو. کلیئر ہوا آپ کو یہ؟ تو کتنی دفعہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف؟ 14 ٹائمز. اچھا، پھر علماء یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو ہم جمع کریں جو حدیث میں ہم کو ملتے ہیں کہ آپ نے کس موقع کی مناسبت سے کیسی صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، تو تقریباً 6-7 ڈفرینٹ طریقے ملتے ہیں ہم کو. ایک طریقہ تو ہم نے یہاں دیکھ لیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے. اس وقت وہ کمانڈر ان چیف یا جو امام ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے کس طریقے سے ان کو نماز پڑھانی ہے. اس وقت 1 رکعت پڑھانی ہے یا 2 پڑھانی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے اس کو کرنا ہے. تو جو بھی موقع کے حساب سے بہتر ہوگا وہ طریقہ وہ اختیار کرے گا. اس سے ایک اور چیز آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جب ایک اسلامی فوج کی تربیت ہوا کرتی ہوگی
جب اسٹینڈنگ آرمیز بن گئی تھیں تو جہاں ان کو لڑنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہوگا وہاں ان کو صلاۃ خوف سکھائی جاتی ہوگی کہ تم کو نماز ایسے پڑھنی ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہوگی، اس کا ڈسپلن بتایا جاتا ہوگا۔ اب عین میدان کے اندر اب وہ گروپس نہیں بنیں گے، ان کو آلریڈی بتا دیا جاتا ہوگا کہ یہ جو ہیں اس طرح سے صفیں بنائیں گے اور یہ امام ہوگا، اور یہ ایسے آئیں گے، سیکنڈ باری ان کی ہوگی، اور پھر یہ یوں کریں گے۔ یہ ساری ٹریننگ ہوتی ہوگی، آلریڈی حصہ ہوتا ہوگا۔ یہ ہے دراصل قتال فی سبیل اللہ، یہ ہے دراصل مجاہد فی سبیل اللہ۔ خالی لڑنا نہیں جانتا، اس کو تو نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہتھیاروں کو استعمال کرنا بھی اس کو آنا چاہیے، اور نماز کے آداب بھی اس کو آنے چاہیے۔ نارمل نماز تو اپنی جگہ، صلاۃ و خوف کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو یہ ساری؟ اور اس میں اہمیت آپ دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کا انشاءاللہ بھی خلاصہ بھی کریں گے، سمجھ آ جائے گا مزید۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تو نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تم کو یاد ہونا چاہیے کہ تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم قتال فی سبیل اللہ کر رہے ہو۔ اللہ کو یاد کرو جس کے نام پر تم نکلے ہو، تاکہ تمہارا کردار، اخلاق گواہی دے کہ تم واقعی اللہ کے لیے نکلے ہو، انتقامی کارروائی کرنے کے لیے نہیں نکلے، تم اپنے دنیاوی اغراض کے لیے نہیں نکلے، اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، اب کیا ہے؟ اب جب یہ حالت خوف رخصت ہو جائے، امن نصیب ہو جائے تم کو، تو کیا کرو؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم کو اطمینان نصیب ہو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پورے آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ تو امن ہو تو پورے ارکان، شرائط، حدود اور تسلی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا وجہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ نمازوں کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کون سا عمل اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، احب الی اللہ؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ قال، انہوں نے پوچھا، ثم ایو، اچھا پھر کون سا عمل؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قال، پوچھا انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے، ثم ایو، اچھا بتائیں پھر کون سا عمل اللہ کو بہت پسند ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو عبداللہ بن مسعود بعد میں فرماتے تھے کہ میں اگر اور بھی پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم ایو تو آپ بتاتے جاتے مجھ کو۔ اچھا، اب جب خلاصہ دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صلاۃ القصر کی رخصت ہے، لیکن یہ ایک موقدہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا، سفر آسان ہو یا مشکل ہو، قصر کر لینا چاہیے اس کے اندر، اور نہیں کرتا کوئی تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ خوف کی حالت میں جماعت کا اہتمام کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا برعکس دیکھیں کہ حالت امن اگر ہے اور اس میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو یقیناً یہ چیز ان کے اوپر بوجھ ہوگی۔ پھر ایک اور بات یہ پتہ چلی ہم کو کہ سامان اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں خوف کی حالت میں۔ کیسے پتہ چلا یہ ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا،
کہ دیکھو وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنی تم ڈھالیں اور اپنی تلواریں اٹھائے رکھو. تو اسی طرح سامان اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر خوف کی حالت میں نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، لیکن ڈر کیا ہے کہ اگر بریف کیس رکھ دیا، ہینڈ بیگ رکھ دیا تو کوئی اٹھا کے لے کے بھاگ جائے گا، اور یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ایسے میں ہینڈ بیگ پکڑ کے یا اپنا کوئی بریف کیس وغیرہ پکڑ کے اور نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سامان اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. حالت امن میں بھی بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، امن بھی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس امن کے اندر خلل ڈال رہا ہے. کیسے؟ چیخ چیخ کے اور رو رو کے. اور خاص طور پہ جب تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بچے نے رو رو کے حال ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور سحروں کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ایسے میں چاہیے ماں ہو یا باپ بچے کو گود میں لے لے، رکوع میں جائے تو نیچے بٹھا دیں اس کو. تو سفر ہو یا خوف ہو تو سامان اٹھا کے یا بچہ گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور امن کی بات ہم نے کر لی. امن میں کیا ہینڈ بیگ لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ بلا وجہ ہینڈ بیگ لے کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ڈیزائنر ہینڈ بیگ ہے میرا، سارے دیکھیں میرے پاس کتنا خوبصورت ہینڈ بیگ ہے، میں تو اس کو اٹھا کر ہی نماز پڑھوں گی آج؟ نہیں، آبویسلی نہیں. لیکن بچے کو لے سکتے. شکر ہے بچے ڈیزائنر نہیں ہوتے، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سارے. تو بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ کیا چلا باٹم لائن کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے بھائی. کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز. صحابہ کہتے ہیں ہم کسی گناہ پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے. کبیرہ سے کبیرہ بھی گناہ کر لیا، چوری کر لی، زنا کر لیا، نعوذ باللہ کچھ بھی کر لیا، ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس کے جو نماز چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے اور رو رو کے دعا کیا کریں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی. اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو اللہ میری دعا قبول کر لے. مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں. اب میرا اور آپ کا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہر بے نمازی پر ہم فتویٰ لگانا شروع کر دیں. وہ تو 98% مسلمان شاید ایسے ہی نکل جائیں گے بیچ سے. لیکن اس سے نماز کی اہمیت کو دیکھیں کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور کہا کہ نماز پڑھنی ہے، چاہے ایک رکعت پڑھو، چلتے ہوئے پڑھو، اشارے سے پڑھو، جو مرضی کرو نماز تم کو پڑھنی. کہاں ہمارے ہاں جو حال ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو نماز چھوڑ دی، شاپنگ ہو رہی ہے تو نماز چھوڑ دی، جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ہمارے اوپر. جہاز میں اگر بیٹھے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں اور 8-10 گھنٹے کا سفر ہے، نماز کے ٹائم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ 100% پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے ہم کو نماز. تو لہٰذا پھر دوبارہ انسان ذرا اپنا جائزہ لے لے کہ کس کس موقع پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ شادی کا موقع کوئی ہے وہ خوف کا موقع ہے، نہ شاپنگ کرنا کوئی خوف کا موقع ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اور نماز کے بعد کے اذکار بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان ہو جائے تو نماز قائم کرو، یعنی اطمینان سے نماز پڑھو. تو جو تعدیل جس کو کہا جاتا ہے، سکون سے ہر رکن ادا کرنا. اور یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ جب نماز پوری کر لیں ایک دم اٹھ کے روانہ نہ ہو جائیں. بعض لوگ تو لگتا ہے کہ قید ہوئے ہمیں، سلام پھیرا نہیں کہ چھلانگ مار کے کھڑے ہوئے نہیں. یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے دربار سے بھاگنے کی اتنی جلدی، لگتا ہے کسی نے پکڑا ہوا تھا، جیسے سلام پھر کر چھوٹے تو دوڑ گئے. نہیں، اس میں ادب یہ ہے، تمیز یہ ہے، ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر انسان بیٹھے اور جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کرے. آیت الکرسی، رائٹ، اور مزید اذکار ہم کو ملتے ہیں. ایک دفعہ 3 قل پڑھنا، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ 3 قل پڑھنا. اور وہ جو ہماری اس کو کہتے ہیں نا تسبیحات فاطمی،
اس کو قرآن میں جو آتا ہے نا والباقیات الصالحات، تو بعض علماء اس تسبیح کو باقیات الصالحات کہتے ہیں. 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا، یا 33 ٹائمز اللہ اکبر کہہ کے اور 34th ٹائم کے 100 ٹائمز پورا ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے. اگر ٹائم نہیں ہے 33 ٹائمز پڑھنے کا، 10 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. اور اس کی بہت فضیلت آتی ہے، بہت فضیلت ہے. تو پھر المومنوں کو آگے مزید ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ سے صلے کی امید رکھو اور اللہ کی راہ میں محنت اور مشقت کرتے رہو. سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. بدلتے حالات کی وجہ سے تمہارا کمٹمنٹ نہیں بدلنا چاہیے. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کام شروع کر چکے ہیں، جب تک حالات ویسے ہی رہیں گے جو کام شروع کرتے وقت تھے تب تک تو ہم کام کرتے رہیں گے. حالات بدلیں گے ہم کام چھوڑ دیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے کہ حالات بدلنے کی وجہ سے انسان کا کمٹمنٹ بدل جائے اللہ کے ساتھ. کمٹمنٹ اپنی جگہ ہے، تنگی ہو یا آسانی، حالات بدل جائیں مومن نہیں بدلتا. آپ دیکھیں رمضان ہیں، روزے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سولر کیلنڈر کے مطابق ان کو فکس کر دیتا، دسمبر فار ایگزامپل یا جون فار ایگزامپل. اللہ نے کیوں لونر کیلنڈر کے حساب سے رکھا ہے حج کو بھی اور رمضان کو بھی؟ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ ہر طرح کی تنگی، مشکل، بدلتے موسموں، بدلتے حالات میں لمبے روزے، چھوٹے روزے، گرمیوں کا حج، سردیوں کا حج، میرا بندہ ہے. حالات کے بدلنے سے یہ بدل نہیں جاتا میرے ساتھ. تو جو بھی حالات ہوں گے انسان کو لگا رہنا ہے اس کے ساتھ، اللہ کی راہ میں محنت مشقت کرتے رہنی ہے. کبھی کامیابی ملے گی، کبھی نہیں ملے گی، کبھی بدر آئے گی، کبھی احد آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. ہر مجاہد فی سبیل اللہ جانتا ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی زندگی میں بدر آتی ہے اور احد بھی آتی ہے. کبھی کوشش کر کے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی کوشش کر کے کوئی کامیابی نہیں انسان کو حاصل ہوتی. تو جو بھی ہے اللہ کی راہ میں بس لگے رہنا ہے جب تک سانس میں سانس ہے. تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ مجاہدوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ دیکھو دکھ اور تکلیف تو مومن اور کافر کی ایک ہی جیسی ہے. اس کو بھی زخم لگا، اس کو بھی لگا، اس کا بھی کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کا بھی رشتہ دار مر گیا. تو دکھ اور تکلیف تو ایک جیسی ہے. ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون فرما دیا. لیکن اللہ کے ہاں بدلے میں مومن اور کافر کی تکلیف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تکلیف میں برابر ہیں، اجر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. آخرت میں مومن کے لیے ابدی راحت ہے اور کافر کے لیے ابدی عذاب ہے. جیسے احد کے موقع پہ کہا تھا نا ابو سفیان جو کافر تھے اس وقت تک، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے. یاد ہے آپ کو، ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو جواب کیا دلوایا گیا تھا؟ جواب میں صحابہ نے کہا تھا کہ ہرگز بھی نہیں، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار. ہمارے مقتول جنت میں ہیں، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں. کیسے برابر ہو گیا، کیسے بدلہ ہو گیا؟ تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہوا تکلیف اٹھانے کا؟ کیوں نہیں فائدہ ہوا تکلیف اٹھانے کا؟ اللہ تعالیٰ قبول اگر کر لے الحمدللہ تو اجر میں تو مومن کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کس نے کس خلوص کے ساتھ کتنی محنت کی ہے. اس کے حساب سے اجر سب مومن کے برابر نہیں ہے، ہر مجاہد کا اجر برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے تم کو زخم لگایا؟ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ آزماتا ہے اور اس میں مومن
اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے.